یہ جو آج کل گھر گھر کے اندر یہ جو آفتیں پڑی ہوئی ہیں، آپس میں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، ایسے بھی کئی گھرانے ہیں جو میری معلومات کے اندر ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے کچھ لوگ لے گئے بڑی چاہت کے ساتھ کہ ہمارے گھر کے اندر نا آپ اصلاحی بیان کریں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ میرے خیال میں سنڈے کے دن طے ہوا، تو خواتین پچھلے والے کمرے کے اندر بیٹھ جاتی، مرد ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے وہ رجحان جو ان کا دیکھا تو مجھے ایک کچھ عجیب سا فیل ہوا، یار یہ جس چیز کی لگن سے مجھے لے کے آئے ہیں وہ تو مجھے یہاں نہیں ملتی۔ مرد تو میرے سامنے بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بیٹے بھی بیٹھے، ان کے بھانجے بھی بیٹھے، لیکن سب کے ہاتھ میں موبائل، سارے ہی وہ اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ان کو یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، میں تیاری کر کے جاؤں لیکن مجھے وہ چیز نہ ملے جو انہوں نے اپنی زبان سے ظاہر کی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، یار مجھے جس ارادے سے لے گئے تو وہ خود آپ کے اندر چیز نظر نہیں آتی تو آپ کے بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ تو انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی بلکہ سیدھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم آپ کو لے گئے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے، آپ بیان کریں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا، بچے بھی ساتھ بیٹھے تھے، نوجوان تھے ماشاءاللہ، 20 سال کے، 18 سال کے تھے، صحت مند تگڑے۔ انہوں نے ایک دفعہ تو یہ بات سنی کہ ہمارے ابا شکایت کر رہے ہیں ہمارے، ایک دفعہ بھی سنی، دوسرے کسی موقع پہ گفتگو ہوئی، وہ بھی ان کی بیٹھک میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارے بچوں کو سمجھائیں، ہمارا ادب نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، ہم سے تمیز کے ساتھ نہیں بولتے۔ اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ اللہ جانے جب یہ موقع ہوا، انہوں نے باپ نے اپنے بچوں کی شکایت مجھ سے کی تو بچہ جو ہے نا تھوڑا سا یوں سمجھے کچھ سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا استاد جی ہمارے ابا سے پوچھیں ان کا خود رویہ ہماری اماں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور پھر ہماری اماں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ذرا ان سے پوچھیں۔ آج بھی ان کو سال سے 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے، یہ میرے اماں میرے ابا سے نہیں بولتی، میرا ابا میری اماں سے نہیں بولتا، دونوں گھر میں رہتے ہیں۔ یہ صبح کو اٹھتے ہیں، انہوں نے نوکری پہ جانا ہوتا ہے، یہ اپنا ٹفن اٹھاتے ہیں، ڈبہ اٹھاتے ہیں، چھولے چاول کے ریڑھی پہ جاتے ہیں، چاول لیے، چھولے لیے، یا انہوں نے کوئی اور چیزیں جو لینی ہوتی ہیں دکان پہ جاتے، شاپ پہ جا کے لے کے آتے اور اپنا کھایا، کپڑے اٹھائے، پہنے اور چلے گئے۔ یہ ان کا حال ہے، اور ہماری اماں بھی ان سے نہیں بولتی۔ تو ان دونوں کا جب یہ حال ہے تو پھر ہم کہاں سے سمجھیں؟ ہمیں کون سمجھائے؟ جب ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہی، ہم ان کو دن رات دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپس میں نہیں بول رہے، جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے اصلاح آئے؟ تو ماں باپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ بھی ہمارے بچے کیچ کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ ذرا کسی دائرے کے اندر رہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کریں، اعتراض کریں، سمجھائیں تو کسی حد تک ہونا چاہیے، اور ایک کوئی ٹائم ہونا چاہیے جب بچے حاضر نہ ہوں، جب بچے موجود نہ ہوں، غصہ بھی کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، بیوی نے بھی کوئی بڑاس نکالنی ہوتی ہے دن کی، وہ تکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اور میاں بھی تھک ہار کے آتے ہیں، کبھی اس کو بھی غصہ نکالنا ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنا غصہ نکالے اتنا غصہ اور اولاد کے اندر نفرتیں آ جائیں، کل کو پھر اولاد کیا کرے گی؟ پھر وہ بھی اپنے گھروں کے اندر یہی کچھ کرے گی۔ تو میاں بیوی یا والدین اپنی اولاد کے لیے شیشہ بنے، اپنا کردار ان کے سامنے رکھیں، زبان کی بجائے کردار سے تبلیغ کریں، زبان کی بجائے، گالیوں کی بجائے، غصے کی بجائے، فضول یہ عمل کے بغیر نصیحت کی بجائے عمل کر کے دکھائیں کہ اس طریقے سے گھر کو چلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔